أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نساء آیت نمبر 137 تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو کفر میں مبتلا ہو گئے ایمان لانے کے بعد، پھر کفر میں چلے گئے اور پھر مسلمان ہوئے، پھر کفر میں چلے گئے، پھر کفر میں ایسے بڑھ گئے کہ واپس آنے کا راستہ نہ ملا. تو ایسے لوگوں کے لیے نہ اللہ کی بخشش ہے اور نہ ان کے لیے ہدایت کا راستہ ہے. پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین، ان بے شک، الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لے آئے. ان الذین آمنو بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، ثم کفروا پھر وہ کافر ہو گئے، ثم آمنو پھر ایمان لے آئے، ثم کفروا پھر کافر ہو گئے، ثم ازدادوا پھر وہ بڑھتے گئے، کفر میں، لم یکن اللہ اللہ انہیں نہیں، لیغفر لہم اللہ انہیں نہیں بخشے گا، ولا لیہدیہم اور اللہ انہیں ہدایت نہیں دے گا، سبیلا یعنی راستہ ہدایت والا انہیں اللہ نہیں عطا فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم سبیلا. بے شک جو لوگ ایمان لے آئے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لے آئے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے گئے، اللہ تعالیٰ انہیں نہ بخشے گا اور نہ انہیں ہدایت والا راستہ دکھائے گا. تو اہل تفسیر نے اس کی مختلف تفسیریں بیان کی ہیں. ایک یہ ہے کہ اس سے مراد یہودی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، پھر بچھڑے کی پوجا کر کے کافر ہو گئے، پھر توبہ کر کے تورات پر ایمان لائے، پھر بنی اسرائیل کے مختلف پیغمبر آتے رہے، ان کا انکار کرتے رہے، انکار کرتے کرتے اپنے کفر میں بڑھتے گئے، حتیٰ کہ کافی پیغمبروں کو انہوں نے قتل بھی کر دیا، شہید کر دیا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر کے کفر میں اور زیادہ بڑھ گئے، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا، قرآن کا پاک کا بھی انکار کیا. تو اللہ ان کی بخشش نہیں کرے گا اور نہ انہیں راہ ہدایت عطا فرمائے گا. اسی طرح آپ دیکھیں، اس سے مراد اہل کتاب بھی ہیں. اہل کتاب میں دونوں عیسائی اور یہودی آتے ہیں. تو عیسائی جو ہیں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اس کے بعد وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یعنی ایمان کے ساتھ شرک کو منسلک کر لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھ بیٹھے، عیسیٰ علیہ السلام کو استغفر اللہ نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا تصور کر لیا. تو کفر میں بڑھتے گئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کا انکار کیا،
پھر قرآن پاک کا انکار کیا تو کفر میں بڑھتے گئے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ، یہ پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے۔ لیغفر لہم، اللہ ان کی بخشش نہیں کرے گا، ولا لیہدیہم سبیلا، تو ان کو سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں اس سے مراد مرتد بھی ہیں۔ مرتد وہ شخص ہوتا ہے جو اسلام لا کر پھر کافر ہو جاتا ہے، اور اس کی مثالیں بہت ہیں۔ یعنی آج کل کی دنیا میں بہت ایسے لوگ ہیں جو مرتد ہو گئے، ذاتی مفاد اور دنیاوی مفاد کی خاطر انہوں نے اسلام چھوڑ دیا، مرتد ہو گئے۔ پھر ان کو کسی طرح خیال آیا کہ ہم نے تو غلطی کی، پھر اسلام میں داخل ہوئے، پھر کفر کی لذت نے دوبارہ ان کو اپنی طرف کھینچا تو کفر میں پھر چلے گئے، اور حتیٰ کہ پھر کفر میں بڑھتے گئے۔ تو ایسے لوگوں کی نہ توبہ پھر قبول ہوتی ہے، اور نہ پھر وہ بخشے جائیں گے، اور نہ انہیں ہدایت کا راستہ ملے گا۔ اسی طرح اس تفسیر میں اس آیت سے مراد منافقین بھی ہیں، کہ منافقین جو ظاہری طور پر مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں اور اندر سے کافر ہوتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، پھر اپنے دنیاوی مفاد کی خاطر وہ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ گویا نفاق کے تمام جو راستے ہیں ان کے اندر چل کر وہ اپنے اندر کا جو کفر ہے اس میں بڑھتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ موت تک پہنچ جاتے ہیں، توبہ کا راستہ ملتا ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لم یکن اللہ لیغفر لہم، تو پھر اللہ ان کی بخشش بھی نہیں کرتا، ولا لیہدیہم سبیلا، پھر ان کو راستہ بھی نہیں ملتا کہ وہ سیدھا ہدایت کے راستے پر چلیں۔ تو اسی طرح وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو دین کو محض ایک غیر سنجیدہ اور معمولی سمجھتے ہیں، اور دنیاوی بات ٹھاٹھ کو، فخر و غرور کو، حرص و ہوا کو اہمیت دیتے ہیں۔ یعنی ان لوگوں کے نزدیک دنیاوی عزت، شان، جاؤ جلال اور اپنی پھوں پھاں جو ہے یہ زیادہ اہم ہوتی ہے بنسبت ان کے دین کے، تو یہ خواہشات کے غلام ہوتے ہیں۔ خواہشات کی پیروی اللہ کی پیروی سے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے بڑھ کر کرتے ہیں۔ مادی خواہشات کے حصول کے لیے کافر تک بن جاتے ہیں، یعنی کفر کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے رزلٹ؟ کہ کبھی منافقت کا روپ دھار لیتے ہیں، کبھی یہ اسلام کا ڈھونگ رچاتے ہیں۔ جیسے سمندر میں لہریں چلتی ہیں، ان میں بھی دنیاوی حرص و ہوا، فخر و غرور، تکبر اور خود نمائی کی لہریں چلتی ہیں، جو انہیں اسلام سے باہر پھینک دیتی ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں آج کل کا جو سوشل میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، کمپیوٹر ہے، موبائل ہے، ٹیبلٹ ہے، آئی پیڈ ہے، اسی طرح اور ایپ ہیں، بہت کچھ ہے۔ ایک مسلمان سے اس کا ایمان باہر نکالنے میں یہ سوشل میڈیا اور یہ سب ایک لمحہ بھی نہیں لگاتے۔ رات کو بہت لوگ اپنے انٹرنیٹ، کمپیوٹر، موبائل، ٹیبلٹ، آئی پیڈ، ان پر وہ بہت کچھ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور سن کر دیکھ کر کفر تک پہنچ جاتے ہیں۔ صبح سویرے خیال آتا ہے کہ شاید ہم نے کوئی غلطی کر لی، توبہ کر کے اسلام کی طرف رغبت کرتے ہیں، پھر سوشل میڈیا انہیں اسلام سے پھر دور لے جاتا ہے، پھر غیرت ایمانی جوش مارتی ہے، اور اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ پھر سوشل میڈیا کا شوق اور جستجو انہیں پھر اسلام سے دور لے جاتی ہے۔ ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم سبیلا،
پھر وہ اپنے کفر میں، اپنی اسلام سے دوری میں بڑھتے جاتے ہیں، اور حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ پھر نہ ان کو ان کے گناہ بخشتا ہے اور نہ انہیں ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، کیونکہ یہ لوگ جب آگے بڑھتے ہیں سوشل میڈیا میں، پھر وہ ان سوشل میڈیا کا شوق اور جستجو اتنی ہوتی ہے کہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو اس کا خیال نہیں ہوتا، سوشل میڈیا کو نہیں چھوڑنا، نماز جاتی ہے تو چلی جائے۔ اسی طرح فرائض واجبات کو چھوڑ کر یہ سوشل میڈیا اور اپنے انٹرنیٹ، موبائل، کمپیوٹر، ٹیبلٹ، آئی پیڈ اور اپنی خواہشات اور جستجو کو نہیں چھوڑتے، لیکن اسلام کے فرائض واجبات کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ شیطان کی پیروی میں آگے بڑھتے رہتے ہیں، غیرت ایمانی ان کی سب ڈوب جاتی ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کا شوق اور جستجو انہیں اسلام سے دور لے جاتا ہے، شیطان ان کا ساتھ دیتا ہے اور اسلام سے یہ مکمل طور پر دور چلے جاتے ہیں، نہ ان کو نماز کا خیال ہوتا ہے، نہ قرآن پاک کا، نہ دین کا، نہ ایمان کا، خواہشات نفس کو ہر صورت یہ ترجیح دیتے ہیں۔ آپ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 23 میں دیکھیں تو اللہ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ علم، اس کو علم تھا، علم کے باوجود پھر اللہ تعالیٰ جو ہے جب ایسی حالت بندے کی ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ علم کے باوجود اسے پھر راستے سے وہ ہٹتا ہے تو اللہ اس کو ہٹا دیتا ہے، جا ابھی تو گمراہ ہوتا ہے تو ہو جا، تو پھر ایسی حالت ہو جائے تو پھر وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ، پھر اس کے کانوں پر مہر لگ جاتی ہے، وہ سنتا ہے تو صرف وہی باتیں جو خواہشات نفس کو اچھی لگتی ہیں، باقی سب چیزوں سے اسے نفرت ہوتی جاتی ہے، وَقَلْبِهِ، اور اس کے دلوں پر بھی مہر لگ جاتی ہے کہ دل میں ایمان ہوتا ہے، ایمان بھی جاتا رہتا ہے، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، تو آنکھوں کے سامنے پردہ آ جاتا ہے، تو حلال حرام کا خیال نہیں رہتا، نیک بد کا خیال نہیں رہتا۔ اسی طرح فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، تو اللہ کے سوا کون ہے جو اس کو ہدایت دے، افلا تذکرون۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ سورہ جاثیہ میں اللہ نے نقشہ کھینچ دیا کہ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کفر میں اپنی خواہشات نفس جو ہے ان کو کفر میں لے جاتی ہے۔ تو بندے کو ہر وقت اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ میں کہیں ان چیزوں میں مبتلا تو نہیں ہو گیا۔ یوں سمجھے جیسے بندہ گہرے پانی میں ڈوبنے والا ہوتا ہے نا، ہاتھ پاؤں مارتا ہے، کبھی اوپر آتا ہے، کبھی نیچے چلا جاتا ہے، بالآخر وہ نیچے جاتا ہے تو پھر آخر میں اوپر آ ہی نہیں سکتا، پھر وہ ڈوب ہی جاتا ہے۔ تو دنیا میں جو ڈوب جاتا ہے، دنیا کی محبت میں، دنیا کی چسکے میں، تو پھر ایمان بھی جاتا رہتا ہے، پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ ہوا کا رخ دیکھ کر وہ لوگ چلتے ہیں، مفادات نظر آتے ہیں تو چل پڑے، اگر مفادات نظر نہیں آتے تو رک گئے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ جو منافق ہوتے ہیں ان کی یہ بھی ہے کہ منافق ایک دن میں نہیں ہوتا بلکہ ایک تدریجی عمل ہے، صبح ایمان لائے شام کو کافر ہو گئے، مفاد نظر آیا اسلام لے آئے، مفاد غائب ہو گیا اسلام چلا گیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 سے 20 تک آپ پڑھ کے دیکھ لیں، جب کچھ روشنی ہوئی چل پڑتے ہیں، پھر اندھیرا ہوا رک گئے، دنیاوی مفاد نظر آیا ساتھ ہو گئے، اب غائب ہوا تو بس یہ بھی پھر اسلام بھی ان کا غائب ہو گیا۔ منافق کا دل جو ہوتا ہے نا وہ تذبذب میں رہتا ہے، یعنی اس کو ٹھہراؤ نہیں ہوتا، یعنی بس وہ جو ہے نا اسی طرح تذبذب میں ہی رہتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ تذبذب والا جو ہوتا ہے وہ ایمان اس کا ڈاما ڈول رہتا ہے، اس طرح کی صورتحال اس کی ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے آپ دیکھیں کہ بندے کو سوچنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے، اور جہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی کتاب قرآن پاک کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو یا تذلیل کی جا رہی ہو تو بندہ ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھے،
اور نہ ایسے دسترخوان پر جا کر بیٹھے جہاں پر شراب بھی سرو کیا جا رہا ہے، اور نہ ہی ایسی جگہ بیٹھے جہاں کھانے میں حرام بھی شامل ہو۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے تو پھر ان سے دور رہے۔ تو کیا کرے کہ بری صحبت سے اپنے آپ کو بچائے اور نیک صحبت اختیار کرے، کیونکہ اکثر یہ جو بیماریاں، یہ تکلیفیں جو روحانی ہوتی ہیں، یہ اندر کا معاملہ جیسے خواہشات نفس بڑھتی ہیں یا اس طرح کا، تو یہ دوستی اور صحبت کی وجہ سے اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ تو یعنی بندے کے اندر برائی آ جاتی ہے۔ پھر جس طرح ایک سیب ہوتا ہے نا جو گلا سڑا ہو، اس کو اچھے سیبوں کے بیچ میں رکھ دو تو اچھے سیب بھی کچھ دنوں بعد دیکھیں تو وہ بھی گل سڑ جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو برائی میں مبتلا لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ جیسے منافق ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، خواہش پرست ہیں، مادہ پرست ہیں، شیطان کی پیروی کرنے والے ہیں، اگر آپ ان کی صحبت میں بیٹھیں گے نا تو ان کا اثر آپ پر چڑھ جائے گا، تو اس طرح سے پھر ایمان بھی آہستہ آہستہ غائب ہو جائے گا۔ تو اس لیے ان کی صحبت سے بچیں۔ اور جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ کہف کی آیت نمبر 28 میں بتایا ہے کہ آپ جو ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک رکھو، ان کے ساتھ دوستی تعلق قائم دائم رکھو جو اللہ کو پکارتے رہتے ہیں، اللہ کے ساتھ منسلک رہتے ہیں، صبح شام اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور آپ کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَعُدْ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ کی نظریں ان سے ہٹ کر دوسری طرف نہ جائیں، تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، پھر دنیا کی یہ جو ہوا ہے یا دنیا کی جو سجاوٹ ہے، جو زینت ہے، جو دنیا کی چسکے ہیں یا رنگینیاں ہیں، اس کی طرف آپ کی نظریں نہ جائیں۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، آپ اس کے ساتھ تعلق ہی نہ رکھو، پیروی اس کی نہ کرو، اس کی بات ہی نہ مانو۔ قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ تعلق ہی نہ رکھو۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّبَعَ، اور جو پیچھے پڑ گیا اپنی خواہش کے، یعنی اپنی خواہش کے پیچھے بس خواہش ہی پوری کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، تو پھر اس کا کام جو ہے وہ حد سے ہی بڑھ گیا، پھر وہ کام حد سے بڑھ گیا کا مطلب ہے پھر وہی کام اس کو اسلام سے بھی باہر نکال لے کے جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے بہتر ہے کہ آپ اپنی دوستی اچھے لوگوں سے رکھیں، تعلق اچھے لوگوں سے رکھیں، نیک لوگوں سے رکھیں، تاکہ آپ کے ایمان کی، اسلام کی اصلاح ہوتی رہے۔ تو یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، دین اسلام پر ایمان کامل اعمال صالح کے ساتھ قائم و دائم فرمائے، دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے، آمین۔